الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اپنا لکھا ہوا نعتیہ کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب اس شعر کے اوپر پہنچے، ان الرسول نور یستداء بہ مہند من سیوف الہند مسلول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہیں کہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، آپ ہند کی سونتی ہوئی تلوار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا، ارشاد فرمایا اس کو پھر سے پڑھو۔ جب آپ نے پڑھا ان الرسول نور یستداء بہ، تو ارشاد فرمایا آگے کہو مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک شمشیر بے نیام ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نعت لکھنا ایک نازک کام ہے، اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہے، اس واسطے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خدا سے بڑھا دی تو یہ شرک ہو جائے گا، اگر آپ کی شان گھٹا دی تو یہ بے ادبی ہوگا، اور بے ادبی سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس واسطے جو شریعت کا عالم ہو اسے قلم اٹھانا چاہیے اور نعت لکھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو اسے کلام لکھنے کے بعد کسی مسند عالم دین سے توثیق کروانی چاہیے۔ آج موجودہ حالات میں جو شاعری ہے بڑی عجیب و غریب شاعری ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج جنت میرا طواف کر مجھ میں حضور رہتے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں ہیں، اور آخرت میں بھی جس سے ملاقات ہوگی جنت میں ملاقات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا دوسرا نام ہے، یعنی جس پہ رب راضی ہوگا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آخرت کے عذابوں کا، قبر کے عذاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، حالانکہ لوگ کون ڈرانے والے ہوتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کا قرآن ہمیں پڑھ کے سنایا ہے، خود اپنے فرامین سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لکھنے والے ان کی شان اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء کی شان سب سے وراء الورا ہے۔ کوئی غیر نبی نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، چہ جائے کہ ان کی شان بڑھا دینا۔ اسی طرح سے اپنی شاعری میں فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو کمی کہا گیا تو کہیں درزی کہا گیا، حالانکہ اس حوالے سے علامہ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من ذکر نبیا او ملکن بالحقارۃ فانہ یصیر کافرا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا یا فرشتوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کیا، ارشاد فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پڑھنا سننا جو منکرات شریعہ پر مشتمل ہو ناجائز ہے، جیسے روایات باطلہ، موضوعہ، اشعار خلاف شرع، خصوصاً جن میں توہین انبیاء اور توہین ملائکہ ہو، کہ آج کل کے جاہل نعتویوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے، حالانکہ وہ صریح کلمہ کفر ہے۔ تو اللہ حضرت علیہ رحمہ نے ایسی شاعری سے بچنے کا کہا ہے اور اس کو ناجائز لکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی توہین ہو، فرشتوں کی توہین ہو۔ اس واسطے اسی شاعری کا انتخاب کریں جو کسی مستند عالم دین کی ہو، تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہ سکے، ہماری دنیا بھی بھلی ہو جائے، ہماری آخرت بھی بھلی ہو جائے۔